جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و رحمت سے ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے، لوگوں کو صحیح سچا سیدھا دین بتا رہے ہیں۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین ان کو مسائل بتاتے ہیں، احادیث کی تحقیق الحمدللہ اللہ کے فضل سے پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کا فضل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بات عاصم بحبل اللہ آیت پڑھی ہوگی آپ نے، جی بالکل الحمدللہ پڑھی ہے، آتی بھی ہے۔ آپ بھی اس کو صحیح پڑھا کریں نا، آپ نے غلط پڑھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ اپنے الفاظ جو ہے نا قرآن سامنے رکھ کے دیکھیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو یہ آیت کریمہ ابھی میں نے پوری نہیں پڑھی، اس آیت کریمہ کو پڑھو اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ، چیک کرو کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ تو اس کی تفسیر بڑی وسیع ہے، لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ اس میں یہ بات بھی سامنے رکھ لیں کہ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی مقتدا کی، پیشوا کی، یہ بناوٹی جو لوگ ہیں ان کی بات، مفتیوں کی بات نہیں ماننی، بلکہ کیا کرنا ہے، ایک ہی مرشد ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ان کی طرف لوٹو، اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف لوٹو، تو مسئلے کی وضاحت مل جائے گی اللہ کے قرآن سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے، یعنی حدیث سے۔ تو یہی تعلیم دی ہے اور اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں، اسی کو اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے کہا ہے، کہیں، کہتے رہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔